تو تب سے جب سے ہم نے 200 ارب روپے کا پیکج دیا تو کچھ لوگوں کی چیخیں شروع ہوئی. دراصل یہی لوگ ہیں جو جس مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے پختونوں کے دشمن رہے ہیں, یہ ہمیشہ سے خیبر پختونخوا کے دشمن رہے ہیں. ہم تو کلی دعوت دیتے ہیں, ہر بندے کو کہتے ہیں, ہر صحافی کو آزادی ہے, تنقید کرتے ہیں, جو تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں. جس طرح کہ ابھی مینا خان بھائی نے کہا کہ جو ٹینڈر لگا ہے 32 ٹھیکیداروں میں سے 31 جو ہیں وہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہوئے ہیں, پھر بھی وہ انکوائری کر رہا ہے. جو اس میں ملوث ہوگا اس کو سزا دی جائے گی, اگر پروسیس صحیح ہے تو پھر صحیح ہے. تو اسی طرح جہاں جہاں پر آپ لوگوں کو کلی دعوت ہے, صحافیوں کو بھی کلی دعوت ہے, ڈیجیٹل میڈیا کے کچھ جو ٹاؤٹس ہیں ان کو بھی دعوت ہے, جو اپنے ہیں پرائے ہیں سب کو دعوت ہے. لاؤ ثبوت, ایکشن میں لوں گا انشاءاللہ تعالی, اور جس دن میری 1 روپے کی کرپشن بھی آپ لوگ ثابت کر پائے اسی دن میں استعفیٰ دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. اس طرح کی دعوت وہ دیتے ہیں جو عوام کی طاقت سے آتے ہیں, اس طرح کی دعوت وہ دیتے ہیں جو اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے نقش و قدم پر چلتے ہیں. وہ نہیں دے سکتے جو 5300 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں, وہ نہیں دے سکتے جو اپنے لیے 12 ارب روپے کے جہاز لیتے ہیں, وہ نہیں دے سکتے جو 17 سیٹوں سے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں. یہ مرد کے بچے دیتے ہیں, اور میں پھر دیتا ہوں. آپ میں خاص طور پر اپنے ان صحافی برادری کا جن کو خیبر پختونخوا کا احساس ہے, جو سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو ہم نے ترقی دینی ہے, یہاں پر خوشحالی لانی ہے. میں یہاں پر ڈرون اٹیکس کے خلاف بات کرتا ہوں, حالانکہ میرا گھر تو ابھی تو خیر محفوظ اس لیے نہیں ہے کہ 9 اپریل سے پہلے 2 دن ڈرون گراتے رہے, لیکن میں ابھی تک زندہ ہوں اور ابھی تک جو ہے میرے گھر پر ڈرون نہیں گرا. لیکن میں ڈرون اٹیکس کے خلاف بات کرتا ہوں تو یہ صوبے کی عوام میری ہے, یہ آپ کی ہے, یہ ہم سب کی ہے. تو اس کے خلاف اگر میں آواز اٹھاتا ہوں تو میرے آواز میں آپ آواز ملائیں. اگر میں 4758 ارب روپے کی بات کرتا ہوں جو وفاق نے ادا کرنے ہیں خیبر پختونخوا کے, تو وہ میرے گھر نہیں آنے, وہ میرے جیب میں نہیں آنے, وہ آپ سب کے پیسے ہیں. جو لوٹ کر کھا رہے ہیں, 5300 ارب روپے کا کرپشن کر رہے ہیں, آپ کے پیسے جو آپ ٹیکس دیتے ہیں اس کے پیسے کھا رہے ہیں. جب میں اس کی بات کرتا ہوں تو یہ صوبے کا حق ہے, آپ صوبے کے نمائندے ہیں, آپ بھی ہمارے آواز میں آواز ملائیں. جب میں NFC شیئر کی بات کرتا ہوں, جو مقدمہ میں لڑ رہا ہوں NFC کا, اس میں 1375 ارب روپے یہ ابھی تک کھا چکے ہیں. یہ اپنے صوبوں میں لے جا کر ان صوبوں میں لگاتے بھی نہیں ہیں, کھاتے ہیں. وہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے, وہ میرے گھر نہیں آنا, وہ میرے جیب میں نہیں آنا, وہ آپ کا پیسہ ہے. میں آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, آپ نے بھی میرے آواز میں آواز ملانی ہے تاکہ ہم یہ مقدمہ جیت سکے. آج اگر فرض کریں ہم یہ مقدمہ جیت گئے تو میرے خیبر پختونخوا کے عوام جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ سنیں, 2018 میں جب 25ویں آئینی ترمیم آئی, فاٹا کو خیبر پختونخوا میں مرج کر دیا گیا. وہ انتظامی طور پر تھا, وہ فائنینشلی طور پر مرج نہیں ہوا. NFC کا جو شیئر ہیں وہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر تقسیم ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں ہمارے مرج اضلاع کا شیئر شامل نہیں ہے. آئین میں یہ لکھا ہے کہ NFC کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا, لیکن وہ 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے. وہ مرج اضلاع کے 60 لاکھ 70 لاکھ لوگوں میں تقسیم نہیں ہو رہا. تو ہمارا جو 7 NFC ایوارڈ ہے اس سے ہم نے انکار کیا, وہ نل اینڈ وائڈ ہوا, وہ غلط ہے. اگر فرض کریں NFC ایوارڈ کو ریوائز کیا جائے, اپڈیٹ کیا جائے, اس میں فاٹا کے لوگوں کو, مرج اضلاع کے لوگوں کو, قبائلی عوام کو شامل کیا جائے,
تو یہ 14.6% سے 19% تک پہنچ جائے گا، یعنی 4.5%، یا بڑا 4% لے لیں۔ 1% کا مطلب ہے کہ جو پچھلا تھا 140 ارب روپے، 140 ارب روپے کو آپ جو ہیں 4 سے ضرب دے دیں، تقریباً 500 ارب روپے تک سالانہ یہ ہمارا کایا جا رہا ہے، جس کا نہ آپ کو علم ہے نہ کسی اور کو علم ہے، کیونکہ جو گا رہا ہے اس کے مزے ہیں۔ جب میں آواز اٹھا رہا ہوں تو وہاں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے پیسے بانٹے جا رہے ہیں، طرح طرح کے ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ میں ان ڈراموں سے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا کنیکشن، اس کا کنیکشن ڈائریکٹ میرے رب سے ہے، میرے اللہ سے ہے۔ میں اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ کرسی کی لالچ مجھے ہے نہیں، موت سے میں ڈرتا نہیں ہوں، ضمیر کی میری کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ تو ان چیزوں سے تو وہ ڈرتا ہے جس کے دل میں لالچ ہو، جو موت سے ڈرتا ہو، جو کرسی کے ساتھ چپکا ہو۔ میرا کیا بگاڑ لیں گے اس چیزوں سے؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا، ٹائم ضائع ہوگا۔ یہ جو ہے پھر NFC کا شیئر خود میں بانٹ کر کھا جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو میرے خیبر پختونخوا کے عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو مقدمہ ہم لڑ رہے ہیں وہ آپ کا مقدمہ ہے، صوبے کا مقدمہ ہے، صوبے کے عوام کا مقدمہ ہے۔ ہم نے مشترکہ یہ مقدمہ لڑنا ہے اور انشاءاللہ جیتنا ہے۔ میں بہت جلد، جس طرح کہ کل اسمبلی کے فلور پر بھی میں نے کہا، تمام جتنی بھی ہمارے اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان سب سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے، بات بھی ہوئی ہے، وہ سب اس بات پر متفق ہیں۔ انشاءاللہ اب اس مقدمے کا ایک نیا دور آنے والا ہے، ایک نئی لڑائی آنے والی ہے جو ہم سب مشترکہ لڑیں گے۔ آپ کی تمام سیاسی جماعتیں بھی لڑیں گی اور صوبے کی عوام بھی لڑیں گی۔ انشاءاللہ یہ مقدمہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک دفعہ پھر جو ہمارے گیس کا مسئلہ ہے، CNG کے پمپس بند ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خیبر پختونخوا جو گیس پروڈیوس کر رہا ہے وہ 400 MMCFD ہے۔ خیبر پختونخوا کنزیوم کرتا ہے، استعمال کرتا ہے 150 MMCFD۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر فرض کریں 400 روپے یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں اور ہم 150 روپے استعمال کر رہے ہیں، باقی 250 روپے ہم پورے پاکستان میں تقسیم کر رہے ہیں۔ آئین میں لکھا ہے کہ یہاں پر جس صوبے میں بھی جتنا گیس پیدا ہوتا ہے اس صوبے کے عوام کا حق ہے کہ وہ گیس پہلے استعمال کریں۔ جو بچ جائے، چاہے وہ 150 استعمال ہو، 200 استعمال ہو، 250 استعمال ہو، اس کے بعد جو بچ جائے وہ جو ہے وفاق میں اور باقی صوبوں میں تقسیم ہوگا۔ یہاں پر ہم 400 پیدا کر رہے ہیں اور 150 کھا رہے ہیں، 250 پورے پاکستان کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا حق کھایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم آپس کی لڑائی میں مصروف ہیں، کیونکہ صوبے کی عوام کو اس چیز سے بہت دور رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ مقدمہ انشاءاللہ تعالی میں نے جو صوبے کا مقدمہ ہے جس میں ہمارے صوبے کو فائدہ ہے، اس میں اپنی سیاسی غیرت، اپنی سیاسی انا، اپنی سیاسی بغض کو ہمیشہ ایک سائڈ پہ رکھوں گا۔ تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ ملا کر انشاءاللہ یہ بہترین انداز میں یہ مقدمہ لڑیں گے۔ جو ہمارے وسائل ہیں اس پر حق خیبر پختونخوا کا ہے، خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ جو ہمارے مالی مقدمہ ہے وہ بھی اپنی انا، اپنی بغض، اپنی سیاسی نفرت ایک سائڈ پر رکھ کر تمام لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر وہ مالی مقدمہ بھی ہم لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں مقدمے ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، جو ہمارے AGM فارمولے کے تحت بجلی کا ایشو ہے، خیبر پختونخوا کو سالانہ 36 ارب روپے ملتا ہے۔ ہم بجلی بھی جو ہمارا ادھر زیر استعمال ہے اس سے زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں، باقی پاکستان کو دے رہے ہیں، پاکستان کو فائدہ دے رہے ہیں۔
باقی صوبوں کو بھی فائدہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں خیبر پختونخوا کو 36 ارب روپے، لیکن پنجاب جو ہم سے پیچھے ہے اور وہاں پر عوامی حکومت ہے بھی نہیں، جعلی حکومت ہے، عوامی مینڈیٹ کو چوری کر کے آئی ہے، ان کو 65 ارب روپے دیے جا رہے ہیں۔ وہ پنجاب کی عوام پر نہیں، ان کے جیبوں میں جا رہا ہے، وہ اپنے جیبوں میں رکھ رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کو 36 ارب روپے۔ یہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ سے خیبر پختونخوا کو جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے خیبر پختونخوا کو تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے، لیکن یہ ابھی مزید نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے انشاءاللہ تعالی یہ مقدمہ لڑنا ہے، آپ سب کی کاوشوں سے آپ سب اس میں میرا ساتھ دیں گے، اور یہ تمام مقدمے ہم نے جیتنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب ہمارے سابقہ محمود جان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ بی آر ٹی کو یہاں ورسک روڈ پر جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ انشاءاللہ تعالی اپنی ٹیم سے اس کے بارے میں پوچھ کر اور اس کی تمام فیزیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہاں تک جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کریں۔ باقی جو ہے رنگ روڈ پر بھی میں نے آلریڈی بول دیا ہے، رنگ روڈ پر بھی انشاءاللہ تعالی بی آر ٹی چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ بستے کا نا جنت ہونے دے چہرہ جو وہ پورے ہاں صحیح ده انشاءالله هغه چې کوم دي خیر ای ډي پی جوړیږي نو بیا یې راوړل. زه د ستاسو ټولو یو ځل بیا انتهایی مشکور او ممنون یم. انشاءالله تعالی د دې نه علاوه به هم نور ترقي م راځي، خوشحالي به م راځي. زړه به نه وهئ، مطمئن اوسئ انشاءالله تعالی. دغه ورور د ستاسو سره ولاړ دی او ستاسو دپاره ولاړ دی. ډېره مننه، شکریه او مننه لله تعالی.